الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء والكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت کے ساتھ شریف پڑھیں. حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز واجب الاحترام معزز محترم حضرات سامعین کرام، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے 20 رمضان مبارک دوسرا اشرا اختتام پذیر ہے. اللہ رب العزت ہمیں بقیہ رمضان صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت میرے سرپرستی کرنے والے بڑے مشفق و محسن میرے طریقت رہبر شریعت علامہ مولانا محمد عمران نقشبندی صاحب کی علم عمل میں برکت عطا فرمائے کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے کہ اپنی موجودگی میں کھڑا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ خاطر ہمارے سلوک نصیب فرمائے، اور پھر میرے والد گرامی کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت میرے والد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اختلافات محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پر دادی نصیب فرمائے. آج آپ کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے چند گزارشات آپ کی گوش و گزار کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دنیا کا ایک دستور اور قانون ہے، اور دنیا میں ایک ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی بنیاد 4 چیزوں پر ہوتی ہے. جب آپ کی کسی کے ساتھ عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، الفت ہو جائے، تو وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. نمبر 1، حسن کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے کہ اس کا حسن بے مثل و بے مثال ہے. نمبر 2، اخلاق اور کردار کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے کہ اس کا اخلاق اور کردار باقی لوگوں سے نمایاں ہے. نمبر 3، منصب کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے کہ یہ آدمی MN ہے، MBA ہے، بڑے سیٹ پر ہے، اس کے ساتھ ہم لگے رہیں گے تو چلو کہیں کسی جگہ پر ہمارے کام آ جائے گا. اور نمبر 4، ذات کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے
کہ اس آدمی کی ذات بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، یہ سید زادہ ہے، یہ حضرت حسن کی لڑی سے ہے، یہ حضرت حسین کی لڑی سے ہے، یہ جناب حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ یا دیگر جو بڑے بڑے ہیں ان کی لڑی میں سے ہے۔ اس بنا پر اس سے محبت کی جاتی ہے، یعنی کہ چار وجوہات کی بنا پر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو دنیا کا حسن ہے، جو دنیا کا اخلاق اور کردار ہے، جو دنیا میں منصب اور عہدہ ہے، جو دنیا میں ذات ہے، ان کو پناہ ہے، انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر آپ کسی کے حسن کے پیچھے اس کے دیوانے ہیں تو یہ حسن ایک دن ڈلنے والا ہے، یہ حسن ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن دیکھیں تو وہ حسن ایسا حسن ہے کہ وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس حسن کو زوال آنے والا نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے دنیا کا دستور اور قانون کے دن گزرتے جاتے ہیں حسن ڈرتا جاتا ہے، جوانی ڈرتی جاتی ہے، کمزوری آتی جاتی ہے، موت کے قریب بندہ ہوتا ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن دیکھا جائے، رب کعبہ کی قسم جیسے منٹ سیکنڈ دن گزرتے ہیں اللہ کے نبی کے حسن میں اور اضافہ ہوتا چلے جاتا ہے، اللہ کے نبی کے حسن میں اور سے اور اضافہ آتا ہے۔ یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ عظیم صحابی رسول ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کافر بکواس کر رہے تھے، کافر اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے تھے، تو میرے پاک پیغمبر نے اپنا ممبر خالی کیا، حضرت حسان بن ثابت کو بٹھایا اور بٹھا کر یہ کہا کہ اے حسان بن ثابت میری تعریف کر، ان کو جواب دے کہ میں کیا ہوں اور وہ جو میرے بارے میں بکواسات کرتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب ممبر پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ آج تک ایسا حسن، ایسا جمال، ایسی آنکھیں، ایسا جمال، ایسا آپ کا قد و قامت، آپ کی انگلیوں کے پھوڑے اور آپ کے سر سے لے کر آپ کے پاؤں کی نہون تک تعریف کی کہ حضرت حسان بن ثابت اور آنے والی دنیا کو پیغام دے کر چلے گئے کہ ایسا حسن آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا جیسے حسن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں، سبحان اللہ، بیان سنو تو سبحان اللہ کہنا پڑا، سبحان اللہ کو سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ آج تک آپ نے ایسا حسن نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ آج تک ایسا ماں نے بچہ نہیں کرنا۔ یہاں پر حضرت جبرائیل امین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو جبرائیل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، آپ کی آنکھوں کو دیکھا، آپ کے ماتھے مبارک کو دیکھا، آپ کے سینے کو دیکھا، آپ کے ہتھیلیوں کو دیکھا، آپ کے قد و قامت کو دیکھا۔ اللہ کو جا کر کہنے لگے اللہ جی میں آدم کے در پر بھی گیا، میں نوح کے در پر بھی گیا، میں عیسیٰ کے در پر بھی گیا، بالعرض 1,24,000 کم و بیش انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر میں سب کے دروں پر حاضری لگاتا گیا، سب کے دروں پر گیا، مگر یہ جو بچہ پیدا ہوا اس طرح کا حسن میں نے کسی اور نبی کے در پر نہیں دیکھا، دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ جی کیا بات ہے؟ تو یہاں پر وہ حضرت حسان بن ثابت کا شعر مکمل اور کامل آتا ہے کہ آج تک ماں نے ایسا بچہ کوئی جنا نہیں جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کہ جب دنیا میں کوئی آدمی ہے اگر آپ سے دوستی کرتے ہیں، آپ کی دوستی ہے تو آپ کی دوستی اگر 10 سال پر مشتمل ہو، 15 سال پر مشتمل ہو، 1 2 3 بار آپ کی ناراضگی اس سے آ جاتی ہے کہ یار اس آدمی میں نے یہ عیب دیکھا، اس نے میرا دل دکھایا، اس نے میری جگہ فلاں بات پر بات نہیں مانی، آپ اس سے قطع طلب کی کرتے ہیں۔ مگر یہاں پر کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کہ حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے حضور کو، میرے نبی کو ایسا پیدا کیا گیا
گویا کہ آپ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، اور واقعتاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر کوئی عیب نہیں۔ مسلمان تو مسلمان، صحابہ کرام تو صحابہ کرام، قرآن تو شاہد ہے، حدیث شاہد ہے کہ اللہ کے نبی کی جسم کے اندر عیب نہیں تھا، بلکہ باہر سے آنے والے کافر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت، آپ کی جسم، آپ کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ ایسا حسن ہم نے کبھی نہ دیکھا۔ بلکہ اس کی سب سے بڑی مثال کہ اللہ کے نبی کی جسم کے اندر، اللہ کے نبی کی گفتار کے اندر کبھی کوئی عیب نہیں تھا، اللہ کے نبی کے معاملات کے اندر کبھی کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ کافر جس اپنے مال کو، اپنے متاع کو، اپنے قیمتی سے قیمتی چیز کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں لا رکھتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ یہ ہماری امانت اپنے پاس رکھ لیں۔ اب دیکھیں کلمہ نہیں پڑا، مانتے نہیں ہیں، مگر امانت اللہ کے نبی کے پاس رکھوا دی تو رکھ پائی۔ ان کو پتا کہ ان کے اندر خیانت والی عیب بالکل نہیں ہے، اور آخر میں یہ فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے نبی، اشارہ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف کہ اے نبی خلق، کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ بتاتے گئے ویسے ویسے آپ کا چہرہ بناتے گئے، جیسے جیسے بتاتے گئے ویسے ویسے آپ کی آنکھیں بناتے گئے، جیسے جیسے آپ بتاتے گئے ویسے ویسے آپ کا علم نشرہ کا سینہ بناتے گئے، جیسے جیسے آپ بتاتے گئے ویسے ویسے وضحا کی زلفیں آپ کی بناتے گئے، یعنی کہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا جسم بنایا گیا، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی آنکھیں بنائی گئی، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی گفتار بنائی گئی، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی آواز کو سریلی بنایا گیا، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے بیان کو، آپ کے اخلاقیات کو بنایا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا حسن دنیا کا حسن، اگر آپ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چھوڑ کر آپ دنیا کے حسن کو لیتے ہیں، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ صورت کی صورت میں ہو، یا کوئی اور صورت میں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر آپ دنیا کے حسن کے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو میں نے پہلے بتایا بڑے سے بڑا حسین، بڑے سے بڑا جمیل، بڑے سے بڑے حسینہ، بڑے سے بڑی جمیلہ جو ہے اس کے حسن کو ایک نہ ایک دن زوال آنے والا ہے، اور ایک نہ ایک دن زوال آ کر ہی لگا ہے، بلکہ زوال آ گیا ہے، ختم ہو گئے حسن، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے وہ سب سے اعلیٰ، سب سے اربل اور سب سے بڑھ کر تھا کہ اس کے بعد میں یہ فرمایا بعد از خدا بزرگی تو یہ قصہ مختصر کہ اے نبی، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی بڑائی کے لائق ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر اس منصب پر سنبھالنے کے اگر کوئی لائق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف اشارہ کیا۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق والے کے ہمیں امتی بنایا، اور کئی کئی انبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ جی ہمیں ان کا امتی بنا دیجیے۔ اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ابو جہل سے ملے تو ابو جہل اور دیگر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ واقعتاً نبی ہیں اور واقعتاً ختم نبوت والے نبی ہیں کہ آپ کے بعد ختم نبوت ختم ہے تو آپ یہ چاند توڑ کر دکھا دیں۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے نہیں کئی ٹکڑے ہو گئے تھے، جو مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں وہ ٹکڑے پھیل چکے تھے، اور جب ان کو اس بات پر بھی یقین نہیں آیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جا کر لوگوں سے پوچھا، ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا کہ کیا آپ نے چاند کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے، توڑتے ہوئے دیکھا؟ تو کہنے لگے کہ جی ہم نے ضرور دیکھا۔ اب یہاں پر بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو چاند کا ٹوٹنا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ضرب لگائی، جیسے موسیٰ علیہ السلام دریا کے قریب آئے اور آپ نے دریا پر ضرب لگائی، راستے بن گئے، کیا آپ نے پتھر پر ضرب آئی؟ کیا وہ راستے، کیا وہ ٹوٹ گیا؟ کیا اس ضرب کی وجہ سے ہے؟ بلکہ نہ، جب اللہ کی نبی کی انگلی اٹھی، بلکہ اللہ کی نبی کا حسن، انگلی کا حسن اتنا تھا کہ چاند برداشت نہ کر سکا، چاند ٹکڑے ٹکڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ کو یہ بیان آئی نہیں، سبحان اللہ کو سبحان اللہ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا حسن اتنا تھا کہ
کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی شہادت والی انگلی اس چاند کی طرف ایسے کی تو چاند اللہ کے نبی کی انگلی کا حسن کا تاج نہ لاتے ہوئے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر بدبخت نہیں مانے تو نہ مانے کوئی بات نہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، یہ معجزہ ظاہر ہو گیا۔ دوسری بات اللہ کے نبی کے حسن کے بارے میں، آج اگر ہمارا کوئی عزیز و قارب، کوئی محلے دار، کوئی مسلمان فوت ہو جائے، آپ اس کی لاش کو 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے رکھ کے دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اندر سے ورثاء کی آوازیں آتی ہیں جلدی جلدی دفنا دو، نہیں تو برف کے براق لگا دو، لاش خراب ہونے والی ہے، یہ نہ کہ گل جائے پھٹ جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے حسن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے چہرے کا حسن جو تھا وہ ایک نرالا تھا، آپ کی زلفوں کا جو حسن تھا وہ نرالا تھا، آپ کی سینے کا جو حسن تھا وہ نرالا تھا، آپ کے قدمین شریفین کا جو حسن تھا وہ نرالا تھا، آپ کی جوتیوں کا جو حسن تھا وہ نرالا تھا، آپ کی گفتار کا جو حسن تھا وہ نرالا تھا، آپ جس آنکھ سے دیکھتے تھے اس کا حسن نرالا تھا، آپ کی مراد کا حسن بالکل نرالا تھا، فاطمہ کا حسن بالکل نرالا تھا، حضرت رقیہ کا حسن بالکل نرالا تھا، اس لیے نرالا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اولاد ہے، اس لیے ان کا حسن نرالا تھا۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرما ہوئے، دنیا سے گئے، پہلا دن گزرا، 2 دن گزرے، بلکہ یہاں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چیز کے عینی شاہد تھے، اور آج آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، حدیث اٹھا کر دیکھیں، حدیث بھی عینی شاہد ہے کہ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر وقت گزرتا جاتا تھا، اللہ کے نبی کا حسن اور نکلتا جاتا تھا۔ یعنی کہ آج اگر کوئی فوت ہو جائے تو جیسے جیسے وقت قریب ہوتا جاتا ہے، وقت اور جاتا ہے اور ہوتا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ اس آدمی کا حسن ڈل جاتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، آنکھیں دس جاتی ہے، اگر منہ کھلا ہے تو کھلے گا رہ جاتا ہے، اگر ہتھیلی کھلیا ہے تو کھلی کی رہ جاتی ہے۔ اور اس کے مد مقابل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بڑھ جایا کرتا تھا، اور اس سے مزید بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے پاس حضرات صحابہ کرام بیٹھے اللہ کے نبی کو چومتے تھے اور کہتے تھے رب الجلال کی قسم جو ہونٹوں کو سرور آتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز میں سرور نہیں آتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آج ہم دنیا کے معمولی حسن کے پیچھے نمازیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، دنیا کے معمولی حسن کے پیچھے ہم دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، دنیا کے معمولی عشق مشورے کے پیچھے اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنا سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر دنیا کے ایک زوال آنے والے حسن کے پیچھے ہم سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس حسن کو پکڑیں کہ جس کو زوال نہیں آنا، کیوں نہ ہم اس حسن کو فالو کریں کہ جو حسن اور بڑھتا جاتا ہے، بلکہ وہ حسن ایسا حسن ہے کہ جو اس کے ساتھ چمڑ جاتا ہے اس کو بھی حسن آ جاتا ہے، جو اس کو ساتھ مل جاتا ہے اس کو بھی حسن آ جاتا ہے۔ وہ حسن کیسا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب بیٹھے، میرے پاک پیغمبر نے اپنا پسینہ اس کی بوتل میں نچوڑ دیا اور نچوڑ کر دے دیا کہ جاؤ لے جاؤ۔ اب یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر دنیا کی کسی حسین کے ساتھ آپ بیٹھنا شروع کر دیں آپ کا حسن دوبارہ نہیں ہوتا، اگر کسی جمیل کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں آپ کا حسن دوبارہ نہیں ہوتا، اگر آپ کسی قد آور کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں آپ کا قد آور نہیں ہوتا، بلکہ میں دلائل کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن سے بھی ثابت کرنے کو تیار ہوں، حدیث کا حوالہ بھی دینے کو تیار ہوں کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ جایا کرتا تھا اس پر بھی حسن آ جایا کرتا تھا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ جایا کرتا تھا اس میں بھی طاقت آ جایا کرتی تھی، جو اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ جایا کرتا تھا اس میں بھی دلیری آ جایا کرتی تھی۔ بلکہ معمولی سی مثال، آج اگر کسی کو گرمی میں پسینہ آ جائے آپ اس کو دور کر دیتے ہیں کہ جاؤ اپنا پسینہ صاف کر کے آؤ، آپ کی پسینے سے بدبو آ رہی ہے، آپ اسے ہٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، ایک صحابی شیشی لائے، میرے پاک پیغمبر نے پسینہ نچوڑ کر کے اس بوتل میں ڈال کے دیا اور کہا جا کر کے لے جاؤ۔ جب وہ صحابی گھر چلے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، وہ بیٹی کو جا کر خوشبو لگاتے ہیں، باراتی حیران ہے، آنے والے محلے دار حیران ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی، اس سے پہلے ہمیں امیروں کی چوکھٹ پر ایسی خوشبو نہ دیکھی، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی چوکھٹوں پر ایسی خوشبو نہ دیکھی۔ پوچھنے پر پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو، کس مارکیٹ سے لائے ہو، کس بازار سے خرید کے لائے ہو، اس کے دامن کیا ہے، اس کے پیسے کیا ہے،
کتنے پیسے خرچے ہیں بتانے پر بتاتے ہیں یہ صحابی رسول کہ یہ مارکیٹ کی خوشبو نہیں ہے بلکہ یہ بازار کی خوشبو نہیں ہے یہ کسی بادشاہ کے محل کی خوشبو نہیں ہے یہ جناب نبی کریم کے قدموں کے پسینے کی خوشبو ہے اللہ کے نبی کی قدموں میں اتنی خوشبو کہ وہ پسینہ معطر بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کرے 10 سال کتنا خوش نصیب وہ صحابی کہ اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت میں یعنی اللہ کے نبی کی سایہ شفقت میں زیرہ شفقت میں 10 سال گزارے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جب ہماری آنکھوں سے غائب ہو جایا کرتے تھے تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ہم خوشبو کے ذریعے اللہ کے نبی کو تلاش کر لیا کرتے تھے ہم دیکھتے تھے گلیوں میں نکل کر کہ کہاں کہاں سے خوشبو آ رہی ہم اس خوشبو کے پیچھے 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 جب جا کر دیکھتے تو اللہ کے نبی کسی باغ میں بیٹھے ہوتے تھے یا اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے یا اللہ کے نبی حجرے میں بیٹھے ہوتے تھے یہ اللہ کے نبی کی خوشبو کے اندر طاقت تھی اتنا حسن کہ آپ کی خوشبو کے اندر آپ کے خوشبو کے اندر آپ کے پسینے کے اندر اتنی طاقت تھی کہ دور دور تک میلوں میلوں تک لوگ اس کو محسوس کر لیا کرتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ دوسرے نمبر پر آئے پہلی بات آپ سے میں نے کی حسن دوسرے نمبر پر اخلاق و کردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگوں کے اخلاق آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھا چلتا ہے دنیا میں اخلاق کے ساتھ چلتا ہے تو یاد رکھنا جیسے وقت جا رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مطلب پس پشت ہوتا ہے یا تو آپ کے پاس کوئی چیز ہے یا آپ سے کوئی مطلب ہے جس کی وجہ سے جی سر ضرور مانا جاتا ہے اس وجہ سے اس سے ہٹ کر اخلاق وہ ہوتے ہیں کہ آپ اگر اپنے دشمن اور دوست کے ساتھ یکساں ہیں اخلاق اس کو کہتے ہیں اخلاق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اگر آپ کا اپنا ہے تو اس کے ساتھ نرم گوشے کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اگر آپ کا پرایا ہے دشمن ہے تو وہاں پر آپ سختی سے کام لیتے ہیں بلکہ اخلاق تو وہ ہے کہ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہوا ہے وہ اخلاق کیا کہ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ایک بدبخت آیا اس نے کیا کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے کر برا بھلا نہیں کہا اگر اللہ کے نبی بدلہ نہیں لیا بدلہ لینا چاہتے تھے تو بدلہ لے سکتے تھے مگر اللہ کے نبی نے بدلہ نہیں لیا دوسرا آیا اللہ کے نبی کی گلے میں پھندا ڈالا پھندا ڈال کر اتنے زور سے دبایا قریب میں بیٹھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھ کر تلوار نکالنے لگے اور جب تلوار نکالنے لگے اس کی گردن گرم کرنے لگے جناب نبی کریم بول نہیں سکتے تھے مگر ہاتھوں کا اشارہ کیا روک دیا کہ رک جا قتل نہیں کرنا کچھ نہیں کہنا اگر یہ دباتا ہے دبانے دو پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی سے اتنے پیار اتنی محبت اتنا الفت رکھتے تھے کہ جب جناب نبی کریم کا اشارہ جایا کرتا تھا وہ بیٹھ جایا کرتے تھے آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تقریر کر رہی تھی صحابی رسول کر سے نکلے میرے پاک پیغمبر نے اشارہ کیا بیٹھ جا وہ بیٹھ گئے اور کوئی کہاں پر بیٹھ گیا جس آدمی کو جس جگہ پر جگہ ملی وہیں پر بیٹھ گیا جب ایک صحابی کو دیکھا وہ بکریوں کے ریوڑ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جہاں پر بکریوں نے پیشاب بھی کیا تھا جہاں پر چارہ بنا ہوا تھا جہاں پر بکریوں کے لیے پانی رکھا ہوا تھا پوچھنے پر پوچھا گیا کہ جناب نبی کریم نے ان کو کہا کہ جو ان کے سامنے تھے بیٹھ جا آپ کیوں بیٹھے اس صحابی رسول نے کہا کہ قربان جاؤ اللہ کے نبی پر میرے باپ نبی پر قربان جائے ہم یہ کر نہیں سکتے ہماری محبت ہماری الفت ہمارا پیار اللہ کے نبی سے اتنا بڑھ کر کے ہے کہ اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں بیٹھ جا خدا کی قسم اگر نیچے آگ جل رہی تو ہم تب بھی بیٹھ جائیں یہ تو بکریوں کا ریوڑ تھا جس پہ ہم بیٹھ گئے اگر اللہ کی قسم نیچے تپتی ہوئی آگ تھی اور اللہ کے نبی اشارہ کر دے کہ بیٹھ جائے رب ذوالجلال کی قسم ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں مگر اللہ کے نبی کی بات کو رد کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے بڑے ہم نے وہ شیر علامت کا مشہور شیر ہے کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے بڑے ہم نے آج اگر کوئی دنیا کا بہادر آدمی ہو دلیر آدمی ہو اور آپ کو سیاسی لیڈر یہ حکم دے دے کہ آپ آگ میں پہنچے بڑے محبت کرنے والے بڑے لانے والے آپ کے سامنے آ جائیں گے مگر اپنے لیڈر کے کہنے پر آگ میں کوئی کودنے کے لیے تیار نہیں اگر کوئی ہے تو مجھے تاریخ میں کوئی بتا دے کہ کسی لیڈر کے کہنے پر وہ آگ میں کود گیا ہو اگر کوئی ہے تو مجھے بتا
بتا دے کہ اگر کوئی کسی کے لیڈر کے کہنے پر وہ آگ میں کود گیا ہو، اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دے کہ کسی کے کہنے پر اس نے اپنی گردن کرم کروا دی ہو، اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دے کہ اس کے کہنے پر اس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرا لیا ہو، اگر کوئی ہے تو تاریخ لاؤ میرے سامنے کہ اس نے وہ کر کے دکھایا ہو کہ اس نے اپنے بچے کو یتیم کروا لیا ہو۔ بلکہ یتیم کرانا دور کی بات ہے کہ جناب نبی کریم کے پاس بچے اٹھا کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہم عورتیں ہیں مگر ہمارے 6 ماہ کا بچہ ہے یا 3 ماہ کا بچہ ہے، آپ اس کو جہاد میں لے جو تلوار جو تیر آپ کی طرف آئے ہمارے بچے کو آگے کر دینا، ہمیں اپنا بچہ کٹا ہوا ہمیں منظور ہے، اگر ہمارا بچہ اللہ کے راستے میں کٹتا ہے ہمیں یہ منظور ہے، مگر ہمیں یہ منظور نہیں کہ جناب نبی کریم پر کوئی تلوار اٹھے، جناب نبی کریم پر کوئی نیزہ آئے۔ آپ کو بتاتے چلے جاؤ آپ کس مسجد امیر معاویہ میں اشرف بشرا میں جس صحابی کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، یہ وہ صحابی کہ اللہ کی نبی کا حکم آیا گھوڑا دشت دریا میں نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے، اور سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیا، کہنے لگے سمندر ڈوب جائے گا سمندر ڈوبا دے گا، کہنے لگے اللہ کی نبی کا حکم آ گیا یہ تو سمندر ہے، رب ذوالجلال کی قسم وہ آگ کہ جس آگ میں حضرت ابراہیم کو بیٹھا گیا ہے، یہ وہ آگ جس کو نمرود نے 40 دن تک جلا کے رکھا تھا اور اس کے لیے ایندھن اکٹھی کر رہی تھی، تمام کے تمام غلاموں کو لگا دیا، اگر میرے پیغمبر مجھے کودنے کے لیے حکم دے دے یہ تو دریا ہے، میں اپنا گھوڑا اس آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں، اس آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں، کئی پلید ناپاک حضرات صحابہ کرام وہ ایسے ان کے آپس میں اختلاف تھے، اور تیرے گھر میں تیرے اختلاف آئے تو باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو کہتا ہے کہ باپ گھر سے نکل جا، میں تو یہ نہیں مانتا، جو اپنے باپ کا انکار کر دے وہ حرامی ہوتا ہے، اور جو صحابہ کرام کا انکار کر دے وہ پکا حرامی ہوتا ہے، جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں آج تمہارے گھروں میں اختلاف آ جائے اس کے بارے میں تم چھپا دیتے ہیں کوئی بات نہیں، بلکہ آتے رہتے ہیں کیا ہو گیا، اور اگر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اختلاف آ جائے اور تو معاملہ لگتا ہے جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کہ یہ آپس میں خوشیاں ہیں، بلکہ قرآن کہتے رحماء بینہم یا آپس میں پیارے ہیں یا آپس میں بھائی ہیں، بلکہ وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، جو جنگ ہوئی تھی اور وہ جنگ ذاتیات کے لیے نہیں تھی، وہ جنگ اپنے لیے نہیں تھی، دولت کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ ایک شرعی مسئلے پر جنگ تھی، شرعی مسئلے پر جب جنگ ہوئی روم کے قادمی نے امیر معاویہ کو خط لکھا اور خط لکھ کر یہ کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں علی کے خلاف، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں علی کے لشکر کے خلاف، ہم آپ کو سب کچھ دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں رحماء بینہم کہ ذاتیات کی لڑائی نہیں، بلکہ امیر معاویہ نے اس آدمی کو خط لکھ کر یہ کہا کہ روم کتے اپنی زبان سنبھال کے رکھ، ہم آپس میں بھائی ہیں اور وہ ہمارے غیر کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس میں دوستیاں، اللہ کے نبی کے اخلاق اور کردار کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آگ کی دائیا مار تھی، جو حضرت حلیمہ سعدیہ جس نے آگ کو پالا تھا، جس نے آپ کو پوسا تھا، جس نے آپ کی آنکھوں میں سرما ڈالا تھا، جس نے آپ کو لباس پہنایا تھا، یہ حلیمہ سعدیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے نام میں کہلاتی ہے۔ ایک وقت آیا یہ دنیا سے پردہ فرما ہوگی، دنیا سے چلی گئی، جب یہ دنیا سے چلی گئی اللہ کے نبی کی شادی ہوگی، وقت گزرتا گیا، یہ جو شیما کی بہن تھی جو اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی کو باہر لے جایا کرتی تھی، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی کو باہر سیر کروانے لے کے جایا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ شیما اپنے گود میں بٹھا کر لوریاں سناتی تھی، اتنی محبت تھی کہ جب دھوپ آتی تھی تو حضرت شیما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر چھاؤں کر دی تھی، اگر پیاس لگتی اپنے منہ سے چاند نکال کر جناب نبی کریم کے منہ میں دے کر آپ کی پیاس بجھا دیا کرتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق، اس کو کہتے ہیں کردار، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ اخلاق، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ کردار کہ جب جناب نبی کریم نے کافروں کے خلاف ایک جنگ لڑی، جب وہ جنگ لڑتے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جب جنگ میں فتح ہوئے، کئی بکریاں، کئی سو بکریاں اللہ کے نبی کی قید میں آئی، کئی آدمی اللہ کے نبی کی قید میں آئے، جب قید میں آئے میرے نبی کی کریم کی ایک عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ جس جگہ جنگ لڑتے تھے وہاں جنگ فتح ہونے کے بعد 3 دن تک خیمہ لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آنے والے لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ظلم ہوا ہے، آنے والے لوگ یہ نہ کہہ دیں
ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، آنے والے لوگ یہ نہ کہہ دیں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جناب پیغمبر وہاں پر بیٹھ کر انتظار کیا کرتے تھے کہ آگے میرے پاک پیغمبر نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ایک عورت آتی ہے جس کے بال سفید ہے، ایک عورت آتی ہے جس کی جوانی ڈل چکی تھی، ایک عورت آتی ہے جس کے پروٹے ہوئے گر چکی تھی۔ حضرات صحابہ کرام سے کہنے لگی یہاں پر محمد رسول اللہ کہاں پر ہے، ان سے میں ملنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پوچھا آپ اس کی کیا لگتی ہے؟ کہنے لگی میں ان کی بہن ہوں، میرا نام شیما ہے، میں جناب نبی کریم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرے پاک پیغمبر تک پیغام پہنچا کہ ایک عورت آئی ہے، وہ آپ کو اپنی بہن بتاتی ہے، شیما السلام ہے۔ جناب نبی کریم نے یہ فرمایا کہ میں تو اکیلا بھائی پیدا ہوا ہوں، نہ میرے ساتھ کوئی بھائی پیدا ہوا، نہ کوئی بہن پیدا ہوئی، مگر ہاں رحمت للعالمین قرآن نے ان کے بارے میں کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت والے ہیں۔ کافر پر بھی آپ کی رحمت، یہودی پر بھی آپ کی رحمت، مشرک پر بھی آپ کی رحمت، جانور پر بھی آپ کی رحمت، کتے پر بھی آپ کی رحمت، ہر چیز پر جناب نبی کریم کی رحمت ہی رحمت تھی۔ اگر کوئی بدلہ لینے آیا میرے پاک پیغمبر نے معاف کیا، اگر کوئی تلوار اٹھانے آیا پاک پیغمبر نے معاف کیا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق، اس کو کہتے ہیں کردار۔ جناب نبی کریم نے کہا، جناب نبی کریم نے کہا کہ تشریف لائیے گا، ان کو آنے دے۔ جب وہ بہن آئی میرے پاک پیغمبر نے جب دیکھا، جب میرے پاک پیغمبر نے دیکھا، میرے پاک پیغمبر اٹھے، آپ نے اپنی کملی والی چادر اٹھا کر نیچے بچھا دی اور بچھا کر اس بڑھیا کو بٹھایا اور بٹھا کر یہ کہا کہ کہو کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہ شیما ہوں، حلیمہ کی بیٹیاں ہوں، جو آپ بیٹی ہوں، جو آپ کو بچپن میں ججایا کرتی تھی، آپ کو سرما لگایا کرتی تھی، آپ کو نہلایا کرتی تھی، آپ کو چوما کرتی تھی، آپ کے بوسے لیا کرتی تھی، میں وہ شیما ہوں۔ جناب نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچپنا یاد آ گیا، وہ جوانی یاد آ گئی، وہ وقت یاد آ گیا۔ میرے پاک پیغمبر ہوئے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا آج ایک بہن بھائی کی طرف آئی ہے، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں محمد آپ کا بھائی حاضر ہوں، آپ کو بتانے جا رہا ہوں اخلاق کسے کہتے ہیں، کردار کسے کہتے ہیں، اخلاقیات کسے کہتے ہیں، کردار کسے کہتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کو وہ شیما کہنے لگی یا رسول اللہ جو جنگ آپ نے لڑی ہے اس جنگ میں میرا خامد قید ہو کر آیا ہے، آج اپنے بھائی کے در پر ایک خامد کی اپنے خامد کی بھیک مانگنے آئے ہوں، کیا میرے خامد کو چھوڑ دیں گے؟ جناب نبی کریم نے اشارہ کیا آج ایک بہن اپنے بھائی کے در پر آئی ہے، اور جب غیرت مند بھائی ہو، غیرت مند بہن بھائی کے در پر آ جائے تو غیرت مند بھائی کو چاہیے کہ جو اپنی بہن کہتی جائے اس کو کر دے جائے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جتنے کہتی ہے اس کو بھی رہا کرو، جتنے بکریاں ہیں اس کو بھی رہا کرو، جتنا مال ہے اس کو بھی دے دیا جائے، جو مال و متاع ہے دے دیا جائے۔ قیامت تک بتا دیا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، کردار کسے کہتے ہیں، کہ جب بھائی کے در پر بہن آئی تو سارا کچھ لڑا کے ساتھ کر دیا۔ سبحان اللہ، اس کا نام اخلاق ہے، اس کا نام اخلاق ہے۔ آج آپ بڑے بڑے اخلاق والے کو دیکھیں گے ان کے اخلاق گر جاتے ہیں۔ ہاں جی بڑے بڑے اخلاق والے، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا، شہباز صاحب بڑے بڑے لوگ آپ کو ملتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کیا آپ کہتے ہیں بڑے اخلاق والے، بڑے کردار والے، مگر شہباز صاحب کا اخلاق گر جاتا ہے، ان کے اخلاق گر جاتا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے ہے؟ وہ گرنے والا نہیں ہے، وہ ڈرنے والا نہیں ہے، بلکہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں ایسا سبق دیا کہ آنے والے بڑے بڑے اپنے آپ کو عطا کہنے والے، بادشاہ کہنے والے وہ شرمندہ ہو۔ تیسرے نمبر پر بات ہو رہی تھی، تیسرے نمبر پر سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی بابا جی؟ سبحان اللہ بول رہے۔ تو تیسرے نمبر پر بات ہو رہی تھی منصب کی، عہدے کی۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں منصب کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے۔ اگر آپ کسی ایم ایل اے کے پیچھے ہیں تو آپ اس ایم ایل اے کی ذات کے پیچھے نہیں ہیں، اس ایم ایل اے کی ذات کے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ اس ایم ایل اے کی کرسی کے پیچھے ہیں، ایم ایل اے کی کرسی کے پیچھے ہیں۔ جب تک وہ کونسلر ہے سارے سلوٹ مارتے ہیں، جب وہ کونسلر سے ہٹ جائے تو بیچارے کو راستہ نہیں دیتا۔ جب تک وہ ایم ایل اے ہے اس کی گاڑیوں کے آگے جھاڑو مارا جاتا ہے اور بڑے بڑے کو ہٹا دیا جاتا ہے، سائڈ پہ جو جب وہ منصب سے اتر جاتا ہے اس کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر یقین آئے تو اپنے علاقے میں دیکھیں، اشارہ کرتا ہوں اپنے علاقے میں جا کے دیکھیں، کئی آپ پیسے ملیں گے، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ اور منصب جو تھا وہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہے۔ وہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہدے اور جس منصب پر فائز ہے، جس منصب پر فائز ہے، یہ آگے آگے جو تشریف لائیں، آج سامنے آگے راستہ دیں، کافی جگہ گیا آجے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس منصب پر فائز تھے
جس منصب پر فائز ہے اس عہدے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. وہ عہدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بعد خدا بزرگی تو ایک قصہ مختصر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے, یہ اعزاز جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو بڑائی کا اور کسی کی تعریف کا حق حاصل ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو حاصل ہے. اس لیے عہدوں کے پیچھے کسی سے محبت نہ کریں. یہ عہدے کرنے والے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا 3 سال 4 سال 5 سال اس کے بعد ختم, اس کے بعد یا موت آ جاتی ہے یا عہدہ چلے جاتا ہے. اور آپ کو بتاؤں یہاں پر کہ جس ذات کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کا عہدہ ختم ہونے والا ہے نہ اس کی ذات ختم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی آج بھی آپ جا کر دیکھیں روزہ رسول پر دل کی کھڑکیوں سے سلام کر کے دیکھیں رب العزت کی قسم جواب آپ کو آئے گا, جواب آئے گا, مگر شرط یہ ہے کہ اندر سے سلام کرنا پڑے گا, اندر سے. اور کئی ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے سلام کیا, سلام کا جواب آیا, انہوں نے کلام کیا, کلام کا جواب آیا. لہذا جس عہدے جس منصب کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں وہ عہدہ و منصب ختم ہونے والا نہیں ہے. آج تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض جاری تھا, جاری ہے, جاری رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شفقت امت کے ساتھ تھی, امت کے ساتھ ہے, امت کے ساتھ رہے گی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب آپ کی ذات اتنی اعلیٰ اتنی ارفع ہے کہ جو عہدہ آپ کو ملا صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب جناب نبی کریم نے ان کے ساتھ شرائطیں لکھی اور وہ شرائطیں کچھ یوں تھی کہ وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف تھی. جب وہ شرائط لکھی جناب نبی کریم نے ان کو دکھایا, جب ان کو دکھا کر کے کہا اس کافر نے کہا کہ جس ذات کی بنا پر ہماری آپ کے ساتھ لڑائی ہے اس کو آپ نے پھر اس میں لکھ دیا. کہا کیا لکھا؟ کہا آپ اس میں لکھنا ہے عبداللہ, محمد بن عبداللہ, کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. آپ یہ نہ لکھے محمد رسول اللہ. ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ شرط بھی آپ کی ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے وہ رکو اٹھایا, رکو اٹھا کر کے حضرت علی کو دیا اور علی کو کہا کہ جہاں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو, اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھ دو. علی نے انکار کر دیا. علی وہ ذات, علی وہ ہستی ہے. 21 رمضان مبارک کو حضرت علی تیرے خدا کی شہادت, علی وہ ذات کہ جناب نبی کریم نے کبھی کوئی حکم کیا اللہ کے نبی کا حکم کبھی بھی توڑا نہیں ہے. اللہ کی نبی کے کبھی سر نہیں اٹھایا بلکہ جھکا کر کے رکھا. علی کو حکم دیا کہ آپ ساتھ چلے, ہم بدر میں جاتے ہیں. علی کا نام لیا. اگر علی کو احد پہ کہا, اگر علی کو کہا, اگر علی کو قربان کرنے کے لیے کہا, علی کو حسین کے لیے کہا,